ایک لفظ ہوتا ہے انگیجمنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی ڈیفائن کر سکے انگیجمنٹ. چلیں منگنی بھی کیا ہوتی ہے اس کی ٹرو سینس کیا؟ کسی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. رائٹ. فزیکلی، مینٹلی اینڈ ایموشنلی کسی بھی چیز کے اندر جو انوالو ہونا ہوتا ہے فزیکلی، مینٹلی اینڈ ایموشنلی، دیٹس کالڈ انگیجمنٹ. اور جب آپ اس کو ورک پلیس کے اوپر ہوتے ہیں دیٹس کالڈ امپلائی انگیجمنٹ. آرگنائزیشنس کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کے اندر کہ جو ورک فورس ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، دے آر ناٹ ٹوٹلی انگیجڈ. اور جب آپ اپنے کام کے اوپر، چاہے وہ آپ ٹیچنگ کے اندر ہیں، آپ بینک کے اندر ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، آپ کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا، جب تک آپ اس میں اپنی روح، اپنی جان، اپنا دل، اپنا دماغ، ساری چیز اس کے اندر نہیں لگائیں گے، تب تک آپ نہ تو اس کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے وہ پراپر آپ کو پروڈکٹیوٹی ملتی ہے، نہ ہی وہ ایفیشنسی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو جب تک یہ تین چیزیں آپ کی مینٹلی، اپنے دماغ کا بہترین حصہ آپ نے دینا ہے اس کام کو. آپ اگر ٹیچ کر رہے ہیں تو بہترین اپنی دماغی سکلز جو ہیں اس کے اوپر لگائیں. اگر آپ سیلز کے اندر ہیں، آپ کسٹمر سروسز کے اندر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، تو جو آپ کا دماغ کا بہترین، یعنی کہ آپ کے پاس یہ مینٹلی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ آج میں نے جو کام کیا ہے دیٹ واز دا بیسٹ ون. میں نے اپنی بہترین سوچ، اپنی بہترین نظریہ جو ہے. دوسری چیز ہے فزیکلی. آپ صبح اٹھ کے اپنی جاب کے اوپر جاتے ہیں، آپ صبح اٹھ کے اپنی کالج یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، جو بھی کام آپ جہاں پہ آپ کی فزیکل انوالومنٹ ضروری ہے، کیا ٹرولی آپ فزیکلی اور مینٹلی دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں یا آپ کا دماغ کہیں پہ اور چل رہا ہے اور آپ کا جسم جو ہے کہیں اور پہ ہے؟ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایموشنلی. ابھی آپ نے اس سے پیچھے ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھا ہے کہ آپ کا ایموشنز، آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ ہونی ضروری ہے. جسٹ امیجن ون تھنگ، ایک ڈاکٹر، اس کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ مر رہا ہے اور ڈاکٹر ایموشنلی ایسا ہے کہ وہ بالکل کولڈ بلڈڈ ہے، وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب؟ آف کورس نو. لیٹس ٹاک اباؤٹ اے ٹیچر. ٹیچر جو ہے وہ بچے کو پڑھا رہا ہے بٹ ہی از ناٹ فورسینگ کہ اس نے کریئر میں کہاں پہ جانا ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب؟ آف کورس نو. اسی طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ ہے، بات تو ہم یہاں پہ کرنے لگے ہیں امپلائی انگیجمنٹ کی، لیکن انگیجمنٹ میں سیم چیز کو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. رائٹ. سو دس از ایگزیکٹلی وٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک فار نیکسٹ 60 منٹس کہ ہوتی کیا ہے امپلائی انگیجمنٹ، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ سم فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ گیلپ کے، جو کہ فوربس کے، جو کہ کچھ اور بڑے جو جریدے ہیں ان کے ریسرچ ہے. اس میں سے ہے کہ 85% لوگ جو ہیں، 85% لوگ اپنی ورک پلیس کے اوپر وہ انگیج نہیں ہوتے. مینس فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی وہ اپنے کام کے اوپر نہیں ہوتے ہیں. رائٹ. 17% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی ڈس انگیجڈ ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کے لیے اس دنیا، اس کام کو، اس دکان کو، اس آفس کو آگ بھی لگ جائے، دے ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. 17% تو اس حد تک ٹاکسک ہو چکے ہوتے ہیں. 85% ہوتے ہیں وہ جنرلی وہاں پہ ڈس انگیجڈ ہوتے ہیں. وی مین انڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دے آر جسٹ گوئنگ ٹو کلیکٹ دا پے چیک اور وہی ان کی زندگی ہے. بس کام ہو وہاں پہ، کام نہ ہو، ان کا کسٹمر خوش ہے، اسٹوڈنٹ خوش ہے، کوئی نہیں ہے، ان کا باس خوش ہے، باس نہیں ہے، جب تک آپ اس کو برداشت کر سکیں کر لیں، ادروائز آپ جسٹ تھرو ہم آؤٹ آف دا کمپنی. لیکن وہ ڈس انگیجڈ ہے اس کی بلا سے. رائٹ. لیس دین 1/3 آف دا امپلائی آر فلی انگیجڈ. لیس دین 1/3. 100 میں سے ہارڈلی 30% جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ انگیج ہونے کے قریب ہیں، یعنی کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی دو چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی، مینٹلی اینڈ ایموشنلی. اکارڈنگ ٹو دا گیلپ. گیلپ آپ میرے خیال میں سب جانتے ہو کہ ایک سروے کرنے والا جریدہ ہے. ان کے مطابق امپلائی ڈس انگیجمنٹ کاسٹ کمپنیز بلینس آف ڈالرز ایوری ایئر. اگر آپ پوری دنیا کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی کمپنی میں بلین آف ڈالرز کا نقصان کمپنیز کو ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو لوگ اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں
they are not physically, mentally and emotionally with that company. وہ اس کمپنی کی پین کو اپنی پین نہیں سمجھتے, وہ اس کے کسٹمر کو اپنا کسٹمر نہیں سمجھتے, ان کے اسٹوڈنٹس کو, ان کے کلائنٹس کو اپنا کلائنٹ نہیں سمجھتے ہیں, وہ اس کمپنی کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے اور اس کے فائدے کو اپنا فائدہ نہیں سمجھتے. That's what exactly. 71% of executives. Now executives کی جب میں بات کروں تو اس کے اندر آپ کے لائن مینیجرز آ جاتے ہیں, آپ کے ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں, جو کہ سینئر پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں. 71% of executives say employee engagement is critical for any organization success. ہر کمپنی کو کامیاب ہونے کے لیے پیسے بھی چاہیے, مارکیٹنگ بھی چاہیے, اچھی سیلز ٹیم بھی چاہیے, اچھا ہیومن ریسورس بھی چاہیے. لیکن جب وہ ہیومن ریسورس انگیج ہی نہیں ہے, آف کورس سکسیس جو ہے وہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے, کیا وہ ہوگی بھی یا نہیں. جسٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس امپلائیز اسپینڈ $2.9 million پر ڈے لوکنگ فار ریپلیسمنٹ آف دا ورکرز. جب کسی نے کام ہی نہیں کرنا تو اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. اب ریپلیسمنٹ کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر شاید اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم سارے ایک جو لوکل ورک فورس ہے, لیکن آپ کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں جہاں پہ انہوں نے آپ کو اسپانسرشپ ویزا بھی دینا ہے, انہوں نے آپ کو میڈیکل انشورنس بھی دینی ہے, اور انہوں نے آپ کو دوسرے بینیفٹس بھی دینے ہیں, اور آپ کو اپنی بیس سیلری بھی دینی ہے. تو ان چاروں چیزوں کے ساتھ جب کسی بندے کو رکھا جاتا ہے اور ودن 3 to 6 months اگر اس بندے کو نکالا جاتا ہے جاب سے, تو وہ کمپنی کا ٹوٹل لاس ہوتا ہے, کیونکہ 3 مہینے میں آپ اس سے کیا کروا سکتے ہیں. تو جب اس کو آپ ریپلیس کریں گے, اگین یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دیٹ مچ, اگین یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دیٹ مچ. تو دس از جسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وچ میکس آلموسٹ $1.1 billion every year. 69% employees says that they would work harder if they are more appreciated. Now اب اس کی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں, لوگ انگیج کیوں نہیں ہوتے ہیں. تو ون آف دوز ریزن از کہ لوگوں کو اپریشیٹ ہی نہیں کام پہ کیا جاتا. آپ صبح اٹھ کے کام کے اوپر آتے ہیں, سردی ہے, دھند پڑ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ پہنچیں, لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گڈ تھنگ, تو آف کورس آپ کے اندر وہ ایموشنل, وہ مینٹل فیلنگ تو نہیں آئے گی کہ آپ اس کام کے اندر اپنی جان لگائیں, رائٹ. تو یہ ایک 2-way ٹریفک ہوگی کہ امپلائر جو ہے اس نے بھی امپلائی کو ایز اے ہیومن سمجھ کے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور اس طریقے سے امپلائی جو ہے اس نے بھی اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے وہاں پہ. 74% آف ینگر امپلائیز. اب ینگر امپلائیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس ملینیلز ہیں, وہ والے جو کہ 81 کے بعد پیدا ہوئے, اور جنریشن زیڈ ہے جو کہ 92 سے آنورڈ پیدا ہوئے ہیں لوگ. تو اب یہ ہیں جو آگے تیزی سے ورک پلیس کے اوپر آ رہے ہیں. اس سے پیچھے والے جو جنریشن ایکس تھے, یہ بیبی بومرز تھے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, ریٹائر ہو رہے ہیں. تو نئی جنریشن کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کا یہ پرسنل ان کا ماننا ہے یار سیلری جو ہے ہمیں آپ اتنا ندیدہ یا اتنا آپ مطلب کہ ہمیں گریڈی مت سمجھیں. اگر کسی بھی ورک پلیس کے اوپر ایک آئیڈیل ہمیں جاب اچھی مل رہی ہے جہاں پہ ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو دے آر ریڈی ٹو ایون گیٹ اے پے کٹ. مطلب کہ ٹھیک ہے ہمیں 50,000 کے بجائے 45 دے دیں, بٹ ڈو اپریشیٹ می, ہماری تعریف کریں, ہم جو کام کریں اس چیز کو آپ کام کو سراہیں تو صحیح, اس کو ریکگنائز تو کریں. ہمارا باس جو ہے وہ جا کے بڑے باس کو یہ نہ کہے کہ جی میں نے یہ سارا کام کر دیا, ایٹ لیسٹ اس کے سامنے بھی کہیں کہ جی میری ٹیم ہے, اس میں 4 لوگ ہیں, فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے, تو اوور آل ہم نے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے کر کے رکھ دی ہے. سو ینگر جنریشن دے آر ریڈی ٹو گیٹ اے پے کٹ اگر ان کو چاہے ایک اچھی جاب ملتی ہے تو پے کٹ کے ساتھ بھی وہ جا رہے ہیں. اب ریزنز اس کی کیا ہیں کہ امپلائیز جو ہیں یہ انگیج کیوں نہیں ہوتے ورک پلیس کے اوپر. آپ مجھے اگر جنرلی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ واٹ آر دا جنرل ریزن. سر لیٹس اسٹارٹ وتھ یو. لوگ ورک پلیس کے اوپر انگیج کیوں نہیں ہوتے؟ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ. لیٹس کیپ ان مائنڈ, ہم اپنی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ امپلائی انگیجمنٹ مطلب کہ امپلائی فزیکلی, مینٹلی اینڈ ایموشنلی وہ انوالو ہے اپنی ورک پلیس کے اوپر. تو کون سی ریزنز ہیں جو کہ ان کو اسٹاپ کرتی ہیں؟ یس جنٹلمین. سے اس سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نارملی ہمارے میجر پرابلم ہے ود یوتھ کہ دے ڈونٹ نو what is their interest and their passion.
when you don't have the passion or interest in that job जो आप कर रहे हैं already, तो there will be time when you get frustrated और आपको तंग आ जाएगा. Right. जो मेरी observation Right. judgment है. और सेकंड चीज़ ये है कि बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मियाँ सिस्टम या सेट सिस्टम भी डोमिनेट करता है. इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में सेटअप बहुत बड़ा है लेकिन कुछ लोगों के हाथ में अथॉरिटी होगी, तो दे डोंट केयर मच अबाउट के उनके एम्प्लॉइज को लेट्स से आप जो अब वो बिहेव कर रहे हैं तो यू डोंट टेक देयर फीडबैक कि वो कैसे चल रहे हैं. अच्छा, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो आपका जैसे होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जी उनका प्रोग्रेस ठीक है, सैलरी चल रही है, एट द एंड ऑफ द डे आप कर रहे हैं और वो चीज़ें आप टेकन केयर नहीं करते, तो वो दैट लीड टुवर्ड्स जॉब टर्नओवर उससे बढ़ता है. और फिर उनके माइंड जो एम्प्लॉयर है उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर ये छोड़ जाएगा तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर्स इन द क्यू उसको रिप्लेस करेगा. एग्जैक्टली. सो एक चीज़ जो इन्होंने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि जब आपका पैशन ही नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका पैशन ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं है, आपने एजुकेशन हासिल की है, यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं हुई है और आपने सोचा कि मैं दरमियान में टीचिंग शुरू कर देता हूँ, या यू जस्ट लेफ्ट दैट वन और आपने कोई और फील्ड चूज़ कर ली, आपने जर्नलिज्म की स्टडी शुरू कर दी है, तो ऑफ कोर्स जब आप वर्क प्लेस के ऊपर जाएंगे 2-3 डिफरेंट जगहों से होगे तो पॉसिबली या तो आपका उसमें पैशन नहीं है या ये कि आपने टेम्परेरली वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, तो दैट्स द रीज़न कि आप उसको टाइम नहीं दे सकते. ओके जी. लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये एक और चीज़ है जिसकी हमने पहले बात की है कि एक तो है कि आप एम्प्लॉय को एंगेज जब करते हैं तो उसको आप फीडबैक देना जो है ये बहुत ज़रूरी है, और फीडबैक जब उसको नहीं मिलता है कि आपने अच्छा काम किया, आपके लिए क्लैप होनी चाहिए, राइट, या आपने काम अच्छा नहीं किया. जस्ट इमेजिन जो आपने मियाँ साहब की एग्जांपल दी है या किसी और की आप एग्जांपल दें, आपका बॉस जो है वो हर रोज़ ऑफिस में आए, आप अपना काम कर रहे हैं, बॉस अपने काम में आए, वो ऑफिस में उठे बैठे शाम को 5 बजे उठ के चला जाए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आपको कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं. यू हैव टू इम्प्रूव और यू हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जितनी भी एनर्जी के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग डाउन, राइट. तो आपकी इंगेजमेंट होगी, आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने मुझे 1 महीना कुछ नहीं पूछा तो मेरा दिमाग खराब है, मैं अगले महीने फिर मेहनत करूं, काम करूं. अच्छे पे भी किसी ने कुछ नहीं कहना और बुरे पे भी कुछ नहीं कहना. सो लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और फिर रिकग्निशन, जो लोग काम कर रहे हैं वन टाइम, ये एक और चीज होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को के साथ बैठते ही नहीं है. I do understand on some places work place इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पे thousands and thousands of people होते हैं, but we are not talking about कि ओनर ने बैठ के हर एम्प्लॉय को टाइम दे रहे हैं. हर एम्प्लॉय का कोई लाइन मैनेजर तो होगा, कोई उसका मैनेजर होगा, कोई उसका सुपरवाइजर होगा, तो वो जो लाइन मैनेजर जो सुपरवाइजर हैं they should sit with their people. This is another reason. Employees feel stuck when they see lack of career growth. Another reason कि लोग इंगेज क्यों नहीं होते कि जब उनको ये लगता है कि यार इस कंपनी में मेरे लिए ग्रोथ का तो कोई चांस ही नहीं है, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मैंने यहीं पे रहना है, क्लर्क ही रहना है, 4th ग्रेड में ही रहना है, असिस्टेंट मैनेजर सारी जिंदगी असिस्टेंट मैनेजर पे ही रहना है. जस्ट इमेजिन अगर एक मतलब कोई पुलिस वाला है, उसने सारी जिंदगी एक पुलिस वाला कांस्टेबल ही रहना है, उसकी प्रमोशन ही नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं है, उसको कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर कोई स्पेंडिंग ही नहीं करना चाहती है, तो ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोना बी एंगेज एनीमोर. वो भी सोचेगा कि ठीक है पे चेक तो आ रहा है ना मेरे पास हर महीने और आखिर में पेंशन आने शुरू हो जाएगी. Another reason is the poor communication. कम्युनिकेशन के ऊपर शायद अगर मुझे आप 2 दिन भी बुलवाना चाहें तो मैं बोल दूं कि इतना बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है टॉप टीयर से लेकर सबसे नीचे वाले लेवल तक. लोग बात कुछ कर रहे होते हैं, मीनिंग्स कुछ उसके कन्वे हो रहे होते हैं. लोगों की रिटन कम्युनिकेशन, लोगों की वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, और यही गैप होता है कि समटाइम मैनेजर जो होता है ना वो थोड़ा चौधराहट की एक निशानी होती है कि मैं तो बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, मैं किसी के साथ क्यों खुल के बात करूँ.
اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن میں گیپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ونس دا گیپس آر دیئر, اس سے پھر کیا ہوتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, رائٹ. فریکوینٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. امپلائی اگر کچھ غلط کر رہا ہے, نو ون از گوئنگ ٹو میک فریکوینٹ کمیونیکیشن ٹو گیو فیڈ بیک, یو آر ڈوئنگ دس تھنگ رانگ. وہ تو غلط ہی کرتا جائے گا, رائٹ. سو اس میں کمیونیکیشن کا خراب ہونا جو ہے یہ بھی ایک اور نشانی ہے. ڈیو ٹو لیک آف ریکگنیشن ہم نے پہلے بات کی ہے, اور اس کی جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. پور لیڈرشپ, جو ٹاپ ٹیئر یا مینیجرز یا ٹاپ ڈائریکٹر, جس کو بھی آپ لیڈرشپ کا یا ایگزیکٹوس کا نام دے سکتے ہیں, وہ پور لیڈرشپ. ایونچولی ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جی اب چونکہ اس بندے نے 20 سال ایک کمپنی میں لگا لیے, تو اب یہ مینیجر اور اس کا مینیجر اور سینئر مینیجر اور وائس پریزیڈنٹ اور یہ بنتا جائے گا, ریگارڈلیس کہ اس میں وہ لیڈرشپ وہ مینجمنٹ سکلز ہیں یا نہیں ہیں. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کس کو ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں, نیچے والی تمام جو سلاٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, دے گونا سفر, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انگیج, اور پھر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا کمپنی کو. لاسٹلی آئی ول سے دیٹ لیک آف کولیبریشن. سم ٹائم ٹیمز جو ہوتی ہیں ان میں کولیبریشن بھی نہیں ہوتی ہے. آپ ایک ہی مینیجر کے نیچے کام کر رہے ہیں, بٹ یو پیپل آر ناٹ کولیبریٹنگ ود ایچ ادر. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ون مین شو از نتھنگ. آج کی جو اکانومی ہے دیٹس دا شیئرڈ اکانومی, کولیبریشن کی اکانومی ہے. ایک چیز ہم پڑھا کرتے تھے آئی کیو, رائٹ. ایک چیز آج حنان نے بتائی ہے, دیٹ از ای کیو, ایموشنل انٹیلیجنس, اینڈ ون تھنگ از سی کیو, دیٹ از کولیبریٹو کوشنٹ, کہ آپ کتنے اچھے ہیں کولیبریٹ ہونے کے اندر. سو آج کی جو اب اکانومی نئی ہے, دس از گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن سی کیو. کولیبریٹ کریں آپ, forget about the competition, کولیبریٹ کریں, ون ون سچویشن, سینرجک بینیفٹ, سبھی لوگ ہی ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سبھی لوگ ہی وہاں سے سکسیسفل ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے کمپٹیٹرز نہیں کریٹ کرنے, آپ نے اپنے پارٹنرز. لیکن ہمارا یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے کام شروع کیا, اچھا 4 تو پہلے ہی کر رہے ہیں, بھائی ان 4 کو آپ نے ملا کے ایک اور وے میں اب سوچنا ہے. یہ ابھی یہ اسٹریٹجی ہے. ایون کہ جتنی بڑی بڑی دنیا کی کمپنی ہیں, فیس بک, مائکروسافٹ, گوگل, دے آر ورکنگ آن سیم. اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہیں ایز اے پارٹنر, اور وہ اب خود بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور چھوٹی کمپنیاں بھی انجوائے کری جا رہی ہیں. تو ایسے ہی ہم نے بھی ابھی اسٹریٹجی پہ جانا ہے. آپ اپنے پاس پاکستان میں بڑے بڑے چینلز کی مثالیں دیکھ لیں کہ they are collaborating with these small YouTubers. چلے میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے ملینز آف سبسکرائبرز ہوں گے, لیکن وہ ان کے ساتھ کیوں کولیبریٹ کر رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اکانومی کولیبریشن کی ہے. اگر ایک ٹی وی چینل کسی بڑی سیلیبریٹی کو اتنی زیادہ اماؤنٹ پے کرنے کے بجائے اس کا ہاف آف دیٹ یا 1/4 جو ہے وہ کسی ٹک ٹاک اسٹار کو یا کسی یوٹیوبر کو دے کے اپنی اتنی ہی پروموشن کروا سکتے ہیں, تو وائی دے ول گو ود دا بگ ون. اور پھر ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کچھ یوٹیوبرز کے آپس میں کچھ کانفلکٹس تھے, اور وہ ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے, تو 2 ادھر سے اکٹھے ہو گئے, 2 ادھر سے اکٹھے ہو گئے. ایٹ دا ڈے اینڈ کیا ہوا, دے ور کولیبریٹنگ, اور اس کا انہوں نے ایڈوانٹیج لیا, جیسے بھی انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا یا جو کچھ بھی کیا. سو دا پوائنٹ از دس, کولیبریشن از ویری مچ امپورٹنٹ. یس سر, آپ جتنی بات کر رہے ہیں وہ میں اپنے میرا 29 ایئرز کا پبلک سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے سر. یہ جتنی بھی بات کی ویری ٹرو. ہمارا قومی مزاج پبلک سیکٹر کا, پرائیویٹ کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. رائٹ سر. جو ہم یہ ڈس انگیجمنٹ, ڈسسیٹسفیکشن, پور مینجمنٹ, یہ تمام کی تمام 100% ہے. اگر ہم کچے ملازم ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو کچے ہیں, ہم نے کیا کام کرنا, اور جب ہم پکے ہو گئے تو اب تو گورنمنٹ کے جوائی ہو گئے ہیں, اب تو ہم نے بالکل ہی نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. اور اس کے اوپر جو پنشمنٹ کا یا جزا اور سزا کا نظام ہے وہ اتنا پراپرلی پولیٹیسائز ہے. رائٹ سر. جس کا حق بننا چاہیے اس کو مل نہیں رہا, اور جس کو نہیں ملنا چاہیے وہ لے رہا ہے, اور اس کا سارا امپیکٹ نیچے اس بندے تک جاتا ہے جس کا کوئی ایم پی ایم ایل اے واقف نہیں ہے. ویری ٹرو. اور پولیٹیکل ول نے اس سارے سینیریو کو اتنا ڈسمل کر دیا ہے, کہتے ٹھیک ہے سرکاری نوکری لگ گئی ہے, چلتے تو رہنا ہے, نکال تو سکتا کوئی نہیں ہے, اور انکریمنٹ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہے, وہ انفلیشن بیسڈ ہے, وہ تو 1 دسمبر کو تنخواہ بڑھی جانی ہے,
اور 10 سال کے بعد کیونکہ میرا ٹینیور پورا ہو جانا تو میں نے 16ویں سے 17ویں میں چلے ہی جانا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. نہ وہ پرفارمنس بیسڈ ہے, نہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کروں یا نہ کروں, کرنے سے کون سا مجھے کچھ ہو جانا ہے. اور اس سارے سینیریو نے ایک آؤٹ پٹ, ایفیشنسی, کوہیرنس وہ بالکل نہیں بنا دی. پہلے ہی ہم سوسائٹی پاکستانی سے بلوچی, سندھی, پنجابی میں تھے, پھر ہم رائی, جٹ, گجر میں آئے, اور پھر کرتے کرتے اب وکیل اور ڈاکٹر کے تک ہم پولرائزیشن میں چلے گئے ہیں, شیعہ سنی ایک اور ہمارا فیکٹر ہے. اور ہم نے ہر چیز کو اس لحاظ سے, انسانیت جو ہے وہ تو بالکل ایمپتھی کی بات ہو رہی تھی, دوسری تو وہ تو ہم نے ویسے ہی نکال دی ہے, اور انسان تو ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس سارے سینیریو نے یہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اس کو شاباش دینی ہے, ہر بار ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنے پی این کو, سویپر کو شاباش میرا بھائی کہتے ہیں, میرا بڑا آج کام ختم کر کے جانا, اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ شام تک لگا رہے گا. اور جب آپ ڈنڈے سے اور فورس سے کرتے ہو, کہتے کرا کے دکھا لو پھر میرے پاس, تو میں تو سرکاری بنا, میری 4 بجے ڈیوٹی ختم ہو گئی, یا تم کروا کے دکھاؤ. بالکل ایسے. یہ بہت رویے چینج کرنے والی بات ہے. جب تک ہم گلاس کو سیدھا نہیں کریں گے اپنے امپلائی کو, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ 18ویں اسکیل میں ہیں, وہ آپ کا ایک بندہ جو پہلے اسکیل میں, آپ اس کی انسانیت کے لحاظ سے تو کر سکتے ہیں نا. وہ آپ سے بڑا ہے تو اس کو بزرگ کر کے آپ اس کی سفید بالوں کو دیکھ کے اس کی عزت کر دیں. وہ آپ کا ڈرائیور ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بلا لیں, پی این ہے تو اس کو طریقے سے بلا لیں. تو وہ ہم اس کو اگر سیلف رسپیکٹ دیں گے تو وہ پرفارم کرے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے, کر کے دیکھا ہے, کہ جب آپ اس کو اپریسیشن دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ڈنڈے سے اور زور سے کرتے ہیں تو پھر تو اس کے پاس ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کروا کے دیکھ لیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. آفٹر ریزنس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وی کین ٹاک اباؤٹ دی امپیکٹس. کہ اب نان انگیجمنٹ جو ہوتی ہے, یا ڈس انگیجمنٹ جو ہوتی ہے, یا ہائیلی ڈس انگیجڈ امپلائیز جو ہوتے ہیں, اس سارے کچھ کا امپیکٹ جو ہے وہ اٹ سیلف امپلائی کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کمپنی کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے جو پیئرز ہیں, جو اس کے آس پاس والے لوگ ہیں, ان کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. 81% آف امپلائیز وڈ لیو کمپنیز. 81% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں جس دن کوئی اچھی جگہ مل گئی, وی گونا کوئٹ دس کمپنی. رائٹ, دس از ناٹ اے اسمال فگر. تقریباً آپ کی کمپنی خالی ہو جائے اگر اس میں سے 81% جو ہے لوگ وہ چھوڑ جائیں. لو امپلائی انگیجمنٹ کاسٹ کمپنیز 450 to 500 بلین. ہم نے پیچھے بات کی امریکہ کی ٹوٹل اوور آل, اور یہ اوور آل ورلڈ کی بات میں کر رہا ہوں کہ آلموسٹ $500 بلین جو ہے یہ نقصان دیتی ہے آپ کو. میں اگین وہی کہوں گا, جسٹ امیجن کہ سیلز کی آپ کی جاب ہے, رائٹ, اور آپ ڈس انگیجڈ ہیں, آپ کو سیلری ملتی جا رہی ہے, یو آر ناٹ میکنگ اینی منی فار کمپنی, تو کمپنی کو تو نقصان ہو رہا ہے نا. اب دیکھنے میں تو لوگ سمپلی کہیں گے میں نے کمپنی میں کوئی چیز, نہ کوئی گلاس توڑا, نہ کوئی ان کی کھڑکی توڑی, میں نے کس چیز کا نقصان کیا. بٹ اف سم ون از ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب ویل, وہ فزیکلی, مینٹلی اینڈ ایموشنلی انگیج نہیں ہے اس کام کے اندر, انوالو نہیں ہے, تو اٹ مینس دے آر برنگنگ لاس ٹو دا کمپنی. 91% of surveys says that employees think that their leaders lack communication skills. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ لیڈرز ہے ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتے کمیونیکیٹ. وہ اپنے ڈر خوف سے, وہ ان کو غلطیوں کا پتا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کریں گے تو جواب بڑا سخت آئے گا. یہی چیز ہوتی ہے, ڈر ان کا خوف ہوتا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ, کیونکہ وہ اس لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر اپنی سکلز کی, اپنی کمپیٹنسی کی بیس پہ نہیں, وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں تک چلے جاتے ہیں. What's more, almost 1 in 3 employees don't trust their employers. شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کو بھروسہ ہے اپنی کمپنی یا اپنے امپلائر کے اوپر کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. No, this gentleman has no trust. فیصل آباد میں بہت انڈسٹری ہے, 400 کے قریب انڈسٹری ہے, لیکن جو سب سے زیادہ اچھی انڈسٹری آپ دیکھیں اس میں کہ انٹرلوپ کی ایک ایگزامپل ہے. آپ نے انٹرلوپ کو دیکھا ہوگا, فیصل آباد میں ایک کمپنی کا نام انٹرلوپ ہے. صبح وہ امپلائیز کو پک کرتے ہیں, شام کو وہ ڈراپ کرتے ہیں. ان کی پچھلے 10 سال سے صرف 2% جو ہے وہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی کہ اتنا سکسیس ریٹ ہے کہ 10 سال سے جس کو وہ جاب ملی ہے نا, وہ جاب چھوڑ نہیں رہا.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امپلائر بہت اچھا ہے اور آپ کو وہ ساری چیزیں دے رہا ہے جو لیول پہ 81% لوگ چھوڑ رہے ہیں کمپنیوں کو. تو جو اگر آپ نے کیس اسٹڈی کرنی ہو کہ کیسے ایک اچھی آرگنائزیشن بہیو کرتی ہے تو آپ انٹرلی ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی انہوں نے پورا ایک بندہ ہائر کیا ہوا ہے صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. شہر کے اچھے ایونٹس کو وہ اسپانسر کرتے ہیں. رائٹ. یہ فیصل آباد لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے اس کو وہ اسپانسر کرتے ہیں. فیصل آباد والے شہر میں یہ لٹریچر کی بات کرتے ہیں, اسپورٹس کی بات کرتے ہیں لوگ. جی یہ سوسائٹی کے لیول پہ جا کے آپ اس کا بھی ہاؤ ٹو اسپاٹ ڈس انگیجمنٹ. ایک تو ہم نے موٹی سی بات اس سے پہلے کر لی ہے کہ بھئی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے جاب کے اوپر ہے, کام کر رہا ہے, ہی ڈزنٹ کیئر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, صبح سے شام تک بیٹھا ہے. اگر فائل ایک ہے تو ایک ہی کھلی رہے گی, دو ہیں تو دو ہیں, پینسل پکڑ کے بیٹھا جائے, باہر جائے, اسموک کرے, واپس آئے, کھانا کھائے, نماز پڑھے, شام کو اٹھے اور اپنے گھر چلا جائے. معذرت کے ساتھ آسان حل ہے کہ ایک آپ کی ٹوٹی اینک ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک ٹوپی ہونی چاہیے, وہ ٹیبل پہ پڑی ہونی چاہیے, آپ حاضر ہیں. آپ حاضر ہیں, بالکل ایسے. پرائیویٹ سیکٹر میں اپوزٹ ہے. آپ چاہے جی پرائیویٹ سیکٹر میں کیا پرابلم ہے میں بتا دیتا ہوں. میں بیسیکلی سیمی گورنمنٹ ادارہ ڈی پی ایس وہاں پہ لیکچرر ہوں. پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر سیلری اتنی نہیں, مطلب میں اگر ٹیچنگ فیلڈ کی بات کروں, جو بندہ ٹیچر ہے اس کو اتنی سیلری نہیں ملتی کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر پورے کرے. اس نے شام کو ہوم ٹیوشن پڑھانی ہے, اس نے ایک اکیڈمی چلانی ہے, تو جب تک وہ اپنے کورس پڑھانے کے لیے جو اس نے 1 گھنٹے کا لیکچر کالج میں دینا ہے اس کے لیے وہ پری پیڈ ہی, وہ بچوں کو کیا دے گا. ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ کوالٹی ایجوکیشن لے کے نہیں آ رہے ہیں. ہم بچے کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ایک وہ پریزنٹیشن پہ لیکچر دیتے ہیں, وہ کیا ہے, مطلب ہم بچے کو گیڑا دینا سکھا رہے ہیں اور ٹیچر اس کے گیڑے میں آ رہا ہے کیونکہ ٹیچر کو خود پڑھا نہیں ہوا. نہ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن دینے والے ہیں, نہ کوالٹی ایجوکیشن لینے والے ہیں, بیکاز ہم کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ٹائم نہیں دے رہے امپلائیز کو. جو گائیڈ کر رہا ہے وہ خود مس گائیڈ ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو گائیڈ کر رہا ہے وہ خود مس گائیڈ ہے اور وہ دوسروں کو گائیڈ کر رہا ہے. سب سے پہلا پرابلم تو ہمارا یہ ہے. ہمارے آگے سے بیٹھے مولوی صاحب ہمیں تقریر کر رہے ہوتے جمعے والے دن اور ہم سارے آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں نالج ہو کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو ہم مولوی صاحب کو وہیں روکیں اور اس کو پتہ ہو گیا میں نے کس لیول کی بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے انسان کو اپنے دین کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ مس گائیڈنس جو کرتے ہیں نا مولوی, وہ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کا مائنڈ اتنا براڈ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اس طرف ہم لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سمجھیں اور کنوے کریں آگے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ مس گائیڈ ہے. تو وہ کیوں مس گائیڈ ہے؟ کیونکہ ہم سارے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم خود ہی نہیں سیکھنا چاہتے. ہمارے پاس سیکھنے کے لیے نہ ٹائم ہے نہ ایٹیٹیوڈ ہے. معذرت کے ساتھ میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے ہوں اور میرا ڈائریکٹر فنانس وہاں پہ, وہاں پہ پیمنٹس کا بڑا ایشو ہوتا ہے اور میرے پاس ماشاءاللہ 1000 کی فیکلٹی ہے پی ایچ ڈی کی. وہ ان کو کہا بھی آپ پی ایچ ڈی سوائل سائنس ہے, ایگریکلچر ہیں, تو پروکیورمنٹ کے رولز اور فائنانس کے رولز تو نہیں آتے, تو ہم آپ کے لیے سیشن کاؤنسلنگ کا کر دیں. انہوں نے کہا ہمیں پڑھائیں گے آپ ہمیں پڑھائیں گے یار, ہم پی ایچ ڈی پروفیسر, اس سے بعد تو پڑھائی ختم ہو جاتی ہے. تو انہیں کہا کہ ہم نہیں آپ کو پڑھائیں گے, ہم تو آپ کو کاؤنسل کریں گے کہ جو رولز ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. جب آپ ایکسپینڈیچر سینکشن کر رہے ہیں تو وہ آپ نہیں جانتے ہیں. تو وہ ہمارا جو بہت بڑا ایشو تھا کہ میں ادھر ریسیونگ اینڈ پہ کیسے بیٹھ جاؤں, یہ ہمارا بہت بڑا آبسٹیکل ہوتا ہے کہ مجھے پڑھائیں گے. ہاں یہ پرابلم بھی آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ایشو یہ بھی بہت بڑا ہے, جس بندے نے 25 سال ادارے کو دیے نا اس پرسن کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ کب ادارہ اس کو کہے گا کہ آپ کی جگہ پہ 20,000 روپے پہ کام کرنے والا بندہ ہے, آپ گھر بیٹھ جائیں 1 لاکھ نہیں. جو کام نہیں کرے گا تو ہی بولیں گے نو کام کرنے پر بھی ایسا ہوتا ہے. ایسے ایگزامپل میں کوٹ نہیں کروں گا, کافی سارے انسٹیٹیوٹ کے ایسے ایگزامپل موجود ہیں. بڑی ایگزامپل کے ڈی ایم سی کے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ ان کو 1 دن پہ فائل کیا. سکسیس سٹوریز بھی وہیں پہ ہیں, فیلئرز بھی ہیں, پرابلمز ہیں. لیکن جو نئی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جو مالک ہیں, اب فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم گروپ ہے وہ جسٹ ایک سوتر منڈی کی دکان تھی اور اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. تو آج پاکستان کا بگ ٹائکون ہے. اے بی ایل بھی اس کے پاس ہے, ابراہیم فائبر بھی اس کے پاس ہے, زینب ٹیکسٹائل بھی اس کے پاس ہے. اس کے تمام بچے جو ہیں وہ MBA ہیں, وہ مینج کر رہے ہیں. تو نئی جو جنریشن اگر پڑھے گی تو سارے تو احسان یوسف کی طرح تباہ نہیں نہ ہو گئے. تو بہت سی جو مشینری
ابراہیم ٹیکسٹائل کے پاس آتی ہے, وہ یوز کرتا ہے تو پھر آگے اسے دیکھ کے سارے سیکٹرز. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو نئی لیڈرشپ آئی, جن کے پاس ویژن تھی, انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, انہوں نے پڑھا ہے, اور اس پڑھنے سے وہ نئی لیڈرشپ لے کے آئے ہیں, تو وہ انہوں نے گرو بھی کیا ہے. 17 والے ہیں, ان کے اپنے چین ون ہیں, یہ جسٹ ایک چناب فیبرکس کی دکان تھی, اب چین ون کا مالک ہے. وہ ایجوکیشن میں بھی ہیں, فرنیچر میں بھی ہیں, جو باقی اور چیزیں ہیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو اگر پڑھایا ہے, فورن میں گئے ہیں, تو ان کے پاس انٹرپرینورشپ آئی ہے. ٹرو. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو چیز ہے اٹس اپوزٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. دیکھیں اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چیک اینڈ بیلنس اور فیڈ بیک جو ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ کوئک ہے اور زیادہ ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ. دیٹس ون آف دا ریزن. اینڈ سیکنڈلی جو پوائنٹ یہاں سے آپ نے ریز کیا تھا کہ وہ ریپلیس کر لیتے ہیں ان کو تھوڑی کاسٹ کے اوپر. دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر سسٹم ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا. جب چیزیں آپ کی اوور سپلائی ہو جائیں گی, ڈیمانڈ آپ کی کم رہے گی, تو ڈیفینیٹلی اس کو کہیں نہ کہیں پہ ریپلیس کر دیا جائے گا ود اے لو کاسٹ, رائٹ. تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پھر اس چیز کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. سو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر کسی کے اندر گٹس ہیں and the person is performing at workplace, he is not disengaged, he is contributing towards the success of company, he is taking initiative, he is giving ideas, he is promoting himself and his team. کوئی بھی کمپنی ان کو فارغ نہیں کرنے لگی, کوئی بھی کمپنی نہیں کرے, not just because of کہ اس کی وجہ سے وہ 10,000 یا 50,000 یا 20,000 بچا لیں گے, right. So we were talking about how to spot وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ امپلائیز جو ہیں وہ ڈس انگیجڈ ہیں. اس کی سب سے بڑی نشانی جو آپ کو نظر آئے گی کہ اس کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہی نہیں ہوگا. وہ بالکل مطلب نو انوویشن, نو تھاٹ پروسیس, وہ کسی برین اسٹارمنگ کسی چیز کا حصہ نہیں بنے گا, وہ کوئی آئیڈیا نہیں پریزنٹ کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. منوٹنی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے, لیٹ اٹ ہیپن, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, رائٹ. تو یہ ایک سب سے بڑی آپ کو نشانی, جب آپ کی ٹیم میٹنگز وغیرہ بھی ہوں تو اس میں آپ اسپاٹ آن کر سکتے ہیں یار 50 لوگوں میں سے یہ 3 بندے ہیں, یہ تو بالکل کبھی بات ہی نہیں کرتے, انہوں نے کبھی کوئی آئیڈیا بھی نہیں دیا. یا اگر آپ کی ٹیم 10 لوگوں کی ہے تو یو کین کوئکلی اسپاٹ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسرا ہے کہ یو مے فائنڈ دے آر بزی ان سم کائنڈ آف انہیلدی ایکٹیویٹیز. انہیلدی کا مطلب ہے کہ وہ بنک کر رہے ہیں اپنے ورک سے, وہ ہاف ٹائم وہ جھوٹ بول بول کے بار بار چھٹیاں کرتے ہیں, وہ بہانے بناتے ہیں کام نہ کرنے کے, رائٹ. یو ول فائنڈ ڈیفینیٹلی. پھر انہیلدی ایکٹیویٹیز میں اور بھی اس سے اگلی اسٹیجز آ جاتی ہیں, اس میں کرپشن ہو سکتی ہے, یا کوئی اس میں اسٹیلنگ آ سکتی ہے, یا کوئی بھی اس میں انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انوالو ہو سکتی ہیں. لیٹ آئیں گے, جلدی جائیں گے, اسکپ کریں گے. ایگزیکٹلی. سائلنس, آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی ٹیم کے اندر جو لوگ چپ رہتے ہیں, کچھ لوگوں کے مطابق کہ یار وہ بڑا شرمیلا ہے, یہ نہیں. شرمیلا ہونا ایک اور, شائع ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. انٹینشنلی سائلنٹ رہنے کا مطلب ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کم آؤٹ فرام دیئر کمفرٹ زون. وہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے, وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, رائٹ. دس از another sign you can spot on. And sorry, your comfort zone will kill you. Exactly, you have to come out, you need to challenge yourself, you have to take initiative, try new things more and more. ایک اور چیز آپ ان میں دیکھیں گے کہ they are really not ready to learn and upgrade themselves, right. جیسے سر نے بات کی ہے کہ اگر پی ایچ ڈی ہیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ آپ چیز سیکھ لیں, تو کہیں گے آپ ہمیں بتائیں گے, یہ پڑھائیں گے. آئی ریممبر کہ جب گورنمنٹ اسکولز وغیرہ کے اندر یا کالجز میں ایک ٹیچر کمپیوٹر ٹرینر یا ٹیچر آیا کرتا تھا, اس کا کام تھا کہ وہ پوری کلاس کو بھی ہینڈل کرتا تھا اور ٹیچرز کو بھی کچھ نہ کچھ بتاتا تھا. تو آئی نو, میں اسٹوری سنتا رہتا تھا کہ وہ کتنا بڑا اس کو اپوزیشن ملتی تھی کہ یار یہ بندہ آئے گا. ان کو کوئی ایجوکیٹرز بولتا تھا, کوئی ان کو بولتا تھا کہ یہ نئے آ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا. تو اٹس ویری ٹرو کہ ان میں لرننگ نہیں ہوتی ہے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپ گریڈ دیم سیلف. سمپل از تھنگ کہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ اپنے آپ کو لرن اور گرو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ بیکاز یو نو اپرچونیٹیز آر دیئر. You know if you will learn something, grow, you will be out of the crowd. آپ کا کمپٹیشن اتنا کم ہوتا جائے گا جتنا آپ اوپر اٹھتے جائیں گے. You got my point? لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹلی ایک اور چیز,
آپ اپنے کولیگز یا اپنے امپلائیز یا اپنے دوستوں کے ساتھ جب ملتے ہیں اور اگر وہ آپ کو ایک سٹوری بتاتے ہیں کہ یار یہ ویکینڈ تو بڑا زبردست تھا, آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم, رائٹ, تو سمجھ جائیے گا کہ ان لوگوں کی سوچ, اور ایک بندہ جو کہے گا منڈے از دا ورکنگ فرسٹ ڈے ہیئر, منڈے کو وہ صبح آتا ہے تو تھکا ہوا, بجھا ہوا, مردہ, بس یار پورا اتوار جو ہے نا کاموں میں گزر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی اس بندے کے جو انگیجمنٹ کے موٹیویشن جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. سو دیز آر دا تھنگز یو کین کوئکلی اسپاٹ ان یور ٹیم, ان یور کمپنی, اپنے کولیگس کے اندر کہ کیسے وہ انگیج ہیں. وی ٹاک دیٹ دے شوڈ بی انگیجڈ اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس آف بینگ انگیجڈ. سب سے بڑی بات تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پروڈکٹیوٹی انکریز کر جاتی ہے, رائٹ. انڈیویجول کی جب پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی تو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی, آرگنائزیشن کا ریونیو انکریز ہوگا, آرگنائزیشن کے پروفٹس انکریز ہوں گے, ان کا مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا, ان کے کلائنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوگی. سو ان سمپل ورڈز کہ اگر آپ کی ٹیم انگیج ہے تو وہ ہر حال میں کمپنی کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, اس آرگنائزیشن کو بینیفٹ ہی دے گی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. Companies with high employee engagement are 21% more profitable as compared to those کہ جہاں پہ لوگ کام ہی نہیں کرتے. سیم کمپنیز, اے کمپنی بی کمپنی, دونوں کے اندر 100 امپلائی ہیں. ایک کے امپلائیز 81% ڈس انگیجڈ یا انگیج نہیں ہیں اور دوسری کے ٹوٹلی انگیج ہیں. دونوں کے سیم نمبر آف کلائنٹ ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ بی کمپنی جو ہے دیٹس 21% مور پروفیٹیبل ایز کمپیئر ٹو کمپنی اے, رائٹ. اور اس کی کئی ریزنز ہوں گی. دے ڈونٹ ہیو ٹو ریپلیس دا اسٹاف, رائٹ. لوگ ان کے پاس لمبے عرصے کے لیے کام کریں گے, امپلائی خوش ہوں گے, تو یہ پورا سائیکل ہے. امپلائی خوش, وہ گھر جائے گا فیملی خوش, صبح آئے گا تو کام پہ پھر خوش, اور اس کا کسٹمر خوش ہوگا, رائٹ. اینڈ دیر ول بی اے چین آف تھنگس وچ ول کیپ آن ہیپننگ. Gallup study shows that highly engaged workplace saw 41% less absenteeism. آپ کا دل کرے گا کہ یار میں اپنے کام پہ جاؤں. جب آپ خوش ہوں گے اپنے کام سے, یو لائک اٹ, یو لائک یور کولیگز, تو آپ کا دل ہوگا کہ میں کام پہ جاؤں. کہ اگر آپ انگیج ہیں تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ صبح اٹھ کے کام پہ جانے کے لیے, اپنے کالج جانے کے لیے, اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے, اپنے آفس میں جانے کے لیے. آپ پلان کرتے رہیں گے رات کو سوتے ہوئے, صبح اٹھتے ہوئے کہ یار اچھا میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, رائٹ. سو ایبسینٹیزم جو ہوتا ہے وہ کم سے کم پھر ہوتا جائے گا. انگیج امپلائیز, بیٹر کسٹمر سروسز, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ خوش ہیں تو آپ کے کسٹمر خوش ہوں گے. امپلائیز who feel their voice is heard, جن لوگوں کو وہ اگر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں تو لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کا باس ان کو سنتا ہے, اس کی بات کو ویلیو دیتا ہے, ویٹیج دیتا ہے. وہ اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کو سنا جاتا ہے. 4.6 times more likely to feel empowered and perform at their workplace. تو اگر آپ اپنے امپلائیز کو آپ کو مشورہ دیتا ہے اور آپ امیڈیٹلی اس کو نو ہر بار کرتے جائیں وداؤٹ برنگنگ دیم ان اے ڈسکشن, یار اس بات کو کر کے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے, اور ہر بار آپ اس کی بات کو, اس کے اوپینین کو ریجیکٹ کرتے جائیں وداؤٹ گیونگ اے فیڈ بیک, وداؤٹ اپریشیٹنگ کہ اچھا ٹھیک ہے یار کسی نے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے بات تو کی, تو آف کورس اس سے کیا ہوگا کہ انگیجمنٹ ان کی ختم ہوگی. جب آپ ان کو انگیج کریں گے تو ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ. کون سی چیزیں ہیں جو امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں پیسوں کے علاوہ؟ لرننگ, اپریسیشن, پروموشن, اوپن کمیونیکیشن, فریکوینٹ کمیونیکیشن. تو ریلائز کروانا کہ آپ کو فیوچر میں اس کے مانیٹری اور نان مانیٹری بینیفٹس آپ کو ملیں گے, رائٹ. ان کو فلفلمنٹ دینا کہ وہ جو کر رہے ہیں, کیریئر پاتھنی کے لیے ہمارے بہت امپورٹنٹ, ڈیولپنگ اے کریئر پیتھ فار دیم, رائٹ. اگر آپ کے پاس کریئر پیتھ ہی کوئی نہیں ہے, اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں اچھی میں جاتے ہیں تو یو آر ہیونگ اے کریئر کوچ دیئر. وہ آپ کو پورا ایک پیتھ دیتا ہے کہ آپ نے آج شروع کیا ہے سیلز ایگزیکٹو سے, تو کس دن آپ جی ایم بنیں گے, وہ آپ کو کون سے کے پی آئیز ہیں جو آپ کو اچیو کرنے پڑیں گے, رائٹ. سو وہ ایک پورا کریئر گروتھ پاتھ ہوتا ہے, اینڈ دیز آر ایگزیکٹلی دا تھنگس which are going to engage people. Clear communication, part of success. اگر کمپنی میں سکسیس ہو رہی ہے تو بھی لوگوں کو اس کا حصہ بنائیں, اور اگر فیلئر ہو رہا ہے تو بھی ان کو اس کا حصہ بنائیں, سو دیٹ کہ کمیونیکیشن جب اوپن ہوگی.
right? Clear path of progression, वो उन्होंने बताया है. Recognition, the lady next to her. Workplace culture, this is another thing. अगर workplace culture वहाँ पे अच्छा है, लोग एक दूसरे को की टांगे नहीं खींचते हैं, पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं होती है, लेग पुलिंग नहीं होती है, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, राइट? तो एज ए टीम सभी ग्रो करते हैं. लेकिन अगर एक कहे कि मैंने आगे निकलना है एंड ही विल स्टार्ट टू पुश बैक अदर पीपल, इट मीन्स ही इज गोइंग टू नॉट ओनली डिसएंगेज हिमसेल्फ बट इवन ही इज गोइंग टू disengage other people also. And lastly, and which is very much important, we cannot ignore, that's money. पैसे होंगे तो आप engaged रहेंगे. आप जितने भी motivated हों, सारी जिंदगी आप volunteer work तो नहीं कर सकते. Bonuses, exactly, that's under the promotions, increments, salary, इसके अलावा बाकी जो होते हैं That should be on performance based. Not of course sir, that should be on performance based. That not on the basis of pick and choose and that is more favorite and good. That hurts all other. Exactly, if you remember we talked the same thing that कि अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन नहीं करते ओपन, आप फीडबैक नहीं देते, जज़ा और सज़ा का सिलसिला ही खत्म हो जाए, ठीक है, और वो एक उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ चलती रहे कि जी हर 2 साल के बाद इंक्रीज इतना होता ही होता है, उस बंदे की और जिस बंदे को पता हो कि यार मैं अगर परफॉर्म करता हूँ तो मेरी ग्रोथ उससे स्पीडी होगी, तो दोनों की एंगेजमेंट के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा. जी, वो रिकग्निशन के अंदर आ जाता है कि आपको रिकग्नाइज किया जाए. अगेन रिकग्निशन इज नॉट मनी, समटाइम इट्स जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, रिकग्निशन लेटर या सर्टिफिकेट, वो भी उतना ही बेहतर काम कर सकता है किसी को. एक्चुअली ह्यूमन बीइंग जो है हम ये डिजर्व करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हनान ने कहा कि आपने अंडा पराठा खाया, फोटो लगाइए, यू वांट नाउ टू पीपल कम एंड लाइक इट, राइट? अगर आप लोग नहीं लाइक करेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे. एंड सेम इट एट वर्क प्लेस, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप लोगों को हायर कर रहे हैं तो आप हायर ही उन लोगों को करेंगे जो बहुत ज्यादा एंगेज्ड होते हैं ऑलरेडी. आप फील कर लेंगे कि जब लोग इंटरव्यू के ऊपर आते हैं तो बड़ी कंपनीज जो होती है वो हमेशा उन लोगों को हायर करती है जो कि पहले से हाईली इंगेज्ड हों. वो उनकी एक्टिविटीज़, उनके सोशल मीडिया, उनकी परफॉर्मेंस, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी न्यूज़ जो है वो पिछली कंपनी से वो देखते सुनते रहते हैं और उनके ऊपर आंख होती है कि यार हमें इन बंदों को चाहिए, फलां बैंक की ये वाली टीम जो है इसको हमें हायर करना है, फलां कंपनी में ये वाला जो जनरल मैनेजर है हमें इसको हायर करना है. और उसकी रीज़न होती है उसके पीछे. इस तरीके से किसी यूनिवर्सिटी की कोई डायरेक्टर है तो वो एक उसके पीछे रीज़न होती है, वो उनका पर्सनल ब्रांड कि वो कितने ज़्यादा एंगेज्ड हैं. मेक द हायरिंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग. अक्सर आप देखेंगे कि बड़ी बोरिंग सा काले ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड आता है कि जी हमें फलां जॉब के लिए एक बंदा चाहिए. अब जब उस ऐड को कोई देखेगा तो हायरिंग सिचुएशन 1, और दूसरी साइड पे आप एक करियर फेयर के अंदर अपना जाकर बूथ लगाते हैं और वहाँ पे आप टैलेंट को पुल करते हैं. लोग वहाँ पे आते हैं, आप उनको एक कप ऑफ टी या कॉफ़ी देते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, आप उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज और अपने प्रीवियस जो एम्प्लॉयज़ हैं सक्सेसफुल उनकी स्टोरीज को शेयर करते हैं कि वो कितनी देर से आए, उसने 20 साल यहाँ पे लगाया, 50 लगाया, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे गया, फाइनेंशियल उसकी ग्रोथ इतनी हुई है, हमारे लोगों की वजह से हमारी ग्रोथ इतनी हुई. तो ऑफकोर्स पीपल लव टू वर्क विद दैट कंपनी इंस्टेड कि वो जो ब्लैक न्यूज़पेपर के अंदर छोटा सा एक ऐड आया हो. जितनी आपके संदे हैं उसकी फोटो कापियां करके साथ लगा दें. ये अभी हम अगर पता नहीं कितनों को रखना है कितना को नहीं रखना है, फोटो कॉपी वाले की मशीन हम चला देते हैं. ये तो है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. अब भी और साथ उसके लगा देते हैं कि 1000-2000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के साथ देंगे. तो सर आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब आप किसी को जॉब दे रहे हैं उससे 1000 लेके, तो वो बंदा फिर जॉब के ऊपर आएगा वो किस माइंडसेट के साथ आएगा. टेक अ सीरियस लुक एट योर हायरिंग प्रोसेस. हायरिंग प्रोसेस में कि आप इंटरव्यू कितना लोगों को एंगेज करते हैं. क्या आप एक वो बिल्कुल मतलब कि बोर सा सड़ा हुआ चेहरा लेके लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, तंग करने के लिए, और आपका दिल होता है कि यार ये जितने लोग आज इंटरव्यू में आए हैं ना ये सारे के सारे ना ही इस कंपनी में रहें, या आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपके घर में लड़ाई होती है और आप वो सारा गुस्सा उन लोगों पे निकाल रहे होते हैं, तो आपका प्रोसेस कितना ज्यादा बेहतर है. यही चीज आप लीड करेगी आगे कि आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितना बेहतर है. कंपनी ए के अंदर एक बंदे को आपने हायर किया, वो सुबह आया,
اس کو کسی نے منہ بھی نہیں لگایا. بندہ صبح آیا بیٹھ کے اپنی سیٹ کے اوپر, کیونکہ وہ ایز اے سیلز ایگزیکٹو ہائر ہوا ہے یا اکاؤنٹنٹ ہائر ہوا ہے, وہ شام کو اٹھ کے چلا گیا. دوسرا ہے وہ ہائر ہوا, the moment that lady or that man entered in the organization, تو اس کو ریسیپشنسٹ جو تھی اس نے ویلکم کیا. ریسیپشنسٹ کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ بندہ آ رہا ہے, اس نے اس کا نام لے کے اس کو بلایا. They took them to their seat, اس کے آفس تک لے کے گئے, اور وہاں پہ اس کا ایک بڑا پرسنلائزڈ سب مگ, اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے, اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, اس کے بزنس کارڈ پڑے ہوئے ہیں. دوپہر کا ٹائم آیا, تھوڑی دیر کے بعد باقی ٹیم آ گئی, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. دوپہر کا ٹائم آیا, انہوں نے کہا کہ لیٹس ہیو اے ٹیم لنچ. انہوں نے ٹیم لنچ کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کی انگیجمنٹ اور وہ والا بندہ جو صبح آیا اور شام کو بیٹھ کے چلا گیا, تو آن بورڈنگ پروسیس کے اندر بھی انگیجمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بھائی ویسے آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے لیے اور اسپیشلی فیصل آباد کے لیے اٹس اے ڈریمنگ, یہ بالکل ڈریم جابس کی باتیں ہیں. یہاں تو بیچارہ ایم فل کر کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار مجھے کسی طریقے سے مل کے اندر ڈالو. وہ اس نے کیا ہوا تھا ایم بی اے ایچ آر میں ہے, وہ لگا ہوا کسی اسٹیچنگ یونٹ میں. تو یہ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. یہ باتیں ایک ڈریمنگ لائف میں, ایون کہ میں یو این میں جاب کرتا ہوں تو وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. وہاں بھی صبح صبح وہ ایسا بندہ وہ متھے لگتا ہے جو پہلا ہوتا ہے کہ یار تو بھی اتنے ہی آ گیا. یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی لگتی ہیں, اور انفارچونیٹلی لوگوں نے یہی پڑھی ہوتی ہیں, اور جب وہ ریئل میں آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ اب یو این میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ موسٹلی جو ہمارے انٹرنیشنل پڑھے لکھے ہارورڈ کے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا ویلکمنگ ہوگا, ہم نے تو ایسا پڑھا ہوا تھا, یہ تو آگے ایسا نہ ٹیم لنچ ہوگا, ساری ٹیم اس کو مطلب دل میں وہ نکال رہی ہوگی کہ اچھا تیرا کرتے ہیں علاج, تو تیرے بارے سنا ہے کہ یہ اٹس ویری ڈریمنگ وہ ہے. لیکن جس طرح ٹیلکو ہے کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں ہیں نہیں. اب موبلنگ میں جائیں تو دوپہر کو بوفے لگتا ہے لنچ میں. آپ پہلے دن جب اس کا لنچ کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار واقعی آپ کسی کمپنی میں آئے ہیں. 6 ڈشز کا بوفے لگتا ہے, ساتھ میں آپ کا سویٹ ڈش ہوتی ہے 2 آپ کے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کو جوائن کیا ہے. یہ سر میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. سر میرا یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہے, تو ٹیچر سے انٹریکشن رہتا ہے, ڈپارٹمنٹ سے, چیئرمین سے. میں نے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو کچھ سائنس پڑھاتے ہیں اس سے اپنے آرٹ اور لٹریچر نکال دیا ہے, احساس آپ نے ختم کر دیا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, جب تک ہمارا ٹیچر 5 منٹ میں یہ ایتھکس نہیں اس کو سکھائے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ آپ MBA کر لو, M.Com کر لو, PhD کر لو, M.Phil کر لو, آپ نے جب تک لٹریچر پڑھنے کا, فلسفہ پڑھنے کا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوگا, آپ کی PhD نے کچھ نہیں کرنا. یہ وہ باتیں ہیں جو گھر سے, اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے آپ کو امپارٹ ہونی چاہیے کیریکولم میں. ٹھیک ہے نا. میں اس دن بات کر رہا تھا, میرا جتنا ایکسپوجر ہے دنیا کا, میں نے دیکھا ہے کہ SDGs یہاں پہ پیسے بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو دبئی میں پرائمری اسکول کا پارٹ اینڈ پارسل ہے سلیبس کا. وہ کہہ رہے ہیں 10 سال کے بعد یہ 2030 میں یہ جوان ہوں گے. تو ابھی ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ SDGs اور یہ, جب تک ہم اس کریکولم میں اس کا پارٹ نہیں بنائیں گے, اس کی ریسیپی نہیں دیں گے, تو وہ جو نوجوان تیار ہو کے جا رہا ہے اس کو ان سب باتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اس کو تو اپنے فوکس پتہ ہے کہ انٹرپرینورشپ, M.Com, B.Com, ڈیبٹ, کریڈٹ, بس. آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ اگین دا پوائنٹ از دس, سم ون has to take initiative from some point, and I believe کہ یہی والی جنریشن جب انہوں نے ورک پلیس کے اوپر جانا ہے, پاکستان میں ایگزامپلز ہیں. جی ایگزیکٹلی, انہوں نے ورک پلیس کے اوپر جانا ہے, اینڈ وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ کہ یہ لوگ ساری زندگی یہیں پہ رہیں گے. ہو نوز کہ کل کو یہ کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاب کے لیے جاتے ہیں, تو دے شوڈ نو. اینڈ ون مور تھنگ, یو کین جسٹ سمپلی اسمائل اینڈ آسک اینی آف یور کولیگ کہ آپ کیسے ہیں, یہ ویلکم آن دا ٹیم. آپ فارگیٹ اباؤٹ دا لنچ, ایون دیٹ میٹرز. یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو بڑا اچھا اس پہ امپیکٹ. یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس آرگنائزیشن میں رہتے ہیں, وی ہیو سین دس تھنگ, کہ ہمارے دل میں اس بندے کی رسپیکٹ ہمیشہ ہی رہتی ہے, اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز آور گائیڈ, ایز آور مینٹر ان دیٹ ورک پلیس, جو بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ہو, کیونکہ وہ ہمیں پہلے دن اچھے طریقے سے ٹریٹ کر کے ہماری اس ورک پلیس تک لے کے جاتے ہیں.
جسٹ 2 more slides. انگیجمنٹ انٹو پروڈکٹیوٹی. اب انگیجمنٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ نے پروڈکٹیوٹی کے اندر کیسے ڈالنا ہے, رائٹ, تاکہ لوگ انگیج تو آپ نے ان کو کیا, اب اس کا آپ نے کوئی فائدہ بھی تو لینا ہے. وہ فائدہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ مینجمنٹ بائی انگیجمنٹ, ناٹ بائی کنٹرول, رائٹ. وہ کانسیپٹ دور چلا گیا جب آپ لوگوں کو لتاڑ کے, ان کو پریشرائز کر کے, ڈرا دھمکا کے, کیونکہ میں بڑا ہوں کمپنی کے اندر, میں چودھری ہوں تو سب نے میرے مطلب کہ جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنا ہے. نہیں, آج لوگوں کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ ان کو انگیج کریں, آپ ان کو ان ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں, آپ ان لوگوں سے وہ کام کروائیں. وہ ایک مینیجر کی کیا ایک اچھی سی ڈیفینیشن پڑھاتے ہوتے ہیں کہ مینیجر از دا ون ہو ڈز نتھنگ بٹ لیوز نتھنگ انڈن. وہ خود کچھ نہیں کرتا لیکن وہ دوسروں سے سارا کچھ کروا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان ساروں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے. کلیریفائی آبجیکٹیوز. جو بھی کسی کی جاب ڈسکرپشن ہے, جو بھی اس کا رول ہے, اس کے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے. کی پرفارمنس انڈیکیٹرز وہاں پہ ڈیفائن ہونے چاہیے, رائٹ. جب وہ ڈیفائن ہوں گے تو ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چیزوں کو اچیو کرنا ہے, اور وہ اس کو اچیو کریں گے تو اٹ مینس کہ پروڈکٹیوٹی اس کی پہلے سے بہتر ہو جائے گی. اور پہلے بھی میں نے بات کی, اب پھر میں کہوں گا کہ شو دیم a little bit respect and care. وہ آپ کیئر صرف ایک اسمائل سے بھی کر سکتے ہیں, کسی کا نام لے کے ان کو ویلکم کر سکتے ہیں. سر آئے میں آپ کو اپنے آفس تک لے کے جاتا ہوں, آپ نے دوپہر کو اپنا کھانا کھانا ہے, آپ اس کو ساتھ اگر لے کے جاتے ہیں, لیٹ اسٹارٹ ایز اے انڈیویجول, ایک دوسرے کے کولیگس کے ساتھ. اور یہی لوگ جب کوئی ان میں سے پروموٹ ہو کے مینیجر بنے گا تو وہ پھر چیز ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. یو ہیو ٹو شو کیئر. جیسے حنان صاحب نے بتایا تھا کہ ہاؤ ہی ڈن ود ہز امپلائی, کہ اس نے اس کو وہ ایک کیئر شو کی تھی, اینڈ نیکسٹ ڈے ہی ہیز سین کہ اس کی پروڈکٹیوٹی لیول کہاں تک چلا گیا تھا. آپ کا جب تک کلچر بہتر نہیں ہوگا امپلائی انگیجمنٹ نہیں آئے گی. اور وہ کلچر کے اندر کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو, اوپننیس ہو. وہ اکثر آرگنائزیشنس کے اندر, اگر انٹرنیشنل کی تو میں بات کروں کہ وہاں سے انہوں نے وہ کیوبیکل کا جو ہے وہ ختم کر دیا ہوا ہے. اوپن, یہ بڑا ہال ہے, سبھی سیٹس اسی میں لگے ہیں, سارے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اونر بھی اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اف یو ہیو سین دا مارک زکربرگ's آفس, اینی ون, فیس بک's اونر اپنا لیپ ٹاپ ہے, جہاں مرضی رکھ لیں, ایک کونے کے اندر جہاں پہ دل کرتا ہے وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. لیری پیج فرام گوگل, کیا ہے اس کا آفس, رائٹ. اسٹیو جابس جب زندہ تھا تو اس کا آفس کیا تھا. تو یہ چیز ہے, یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. اوپننیس سے کمیونیکیشن اوپن ہو رہی ہے, رائٹ. ٹیم کو پتا ہے کہ ہماری کمپنی کے اندر کیا چل رہا ہے. امپلائی ڈیولپمنٹ کلچر, آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب تک آپ کے امپلائی کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کوئی ڈیولپ کرے گا, کوئی گروم کرے گا, میری کب ٹریننگ ہوگی, مجھے کیا چیزیں سیکھنی ہوں گی, کیا چیزیں میں سیکھوں گا تو میں اپنے ورک پلیس کے اوپر اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتا ہوں. تو یہ جب کلچر پورا پیدا ہوتا ہے, دیٹ انکریزز دا. نارملی ہمارے جو ہے وہ مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ ٹریننگ پہ بھیجے تو کام سفر ہو. اب ادروائز راؤنڈ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہمیں انکریز ہوگا. وہ اس 4 دن کی ایبسنس کو نیگیٹو میں لیتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. انفارچونیٹلی ورجن گروپ کے جو اونر یا سی ای او ہیں, ان کو ان کی ایک امپلائی نے پوچھا تھا کہ واٹ ول ہیپن کہ اگر ہم لوگوں کو ٹرین کریں اینڈ دے ول لیو اس. تو اس نے کہا تھا کہ واٹ ول ہیپن اف وی ڈونٹ ٹرین دیم اینڈ دے ول اسٹل اسٹے ان آور کمپنی. تو بڑا نقصان ہے کہ یہ اناڑی قسم کے لوگ میری کمپنی میں رہے, وہ بڑا نقصان ہے, یا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ان کو ٹرین کر دیں, چلیں ٹھیک ہے جہاں پہ بھی وہ چلے جائیں, جب تک یہاں پہ رہیں تب تک تو اپنی پروڈکٹیوٹی دیں. سو سیم از دا تھنگ کہ وہ 3 دن کا سفر کہ یہ 3 دن, حالانکہ وہ 3 دن انہوں نے کمپنی میں بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا. صرف یہ زیادہ اس کے مائنڈ ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری کاسٹ ہے. دے ڈونٹ سی اسٹریٹجیکلی کہ کل کو یہ کیا بینیفٹس ہمیں دے سکتا ہے. اس کے اگینسٹ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خرچہ ایڈ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں. میری جو آبزرویشن ججمنٹ ہے, دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کیا ہے کہ ٹرمینالوجیز بھی چینج ہو رہی ہیں. ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل پہ وہ آ گئے ہیں, رائٹ. وہ ان کے اوپر اسپینڈنگ سے انویسٹمنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. لائک پہلے کہتے تھے کہ آپ نے یہ کتنی کاسٹ آئے گی یہ ٹریننگ کروانے کی, اب وہ کہتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ ہماری ہوگی. پہلے وہ امپلائی جو ہوتا تھا اس کو ایک لائبلٹی تصور کرتے تھے, اب وہ اس کو ایک ایسٹ تصور کرتے ہیں, رائٹ. یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ اٹ واز لائک دس اینڈ اسٹل ان لاٹ آف پلیسز, موسٹلی میجورٹی پلیسز یہ ایسا ہی ہے. ورک لائف بیلنس,
another important thing, اپنے امپلائی کو کبھی بھی آپ میں معذرت کے ساتھ اس کو آپ ڈنکی نہ کنسیڈر کریں کہ اس اوپر بوجھ لاتے جائیں. You have to create a work-life balance for them. And one of the interesting thing is nowadays, that is another concept of work-life integration, right? Balance ختم ہو گیا, اب ہے work-life integration. Integration means آپ کی جاب ہے یہ کام کرنا, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے کریں, سمندر میں جا کے کریں, گھر میں اپنے بیٹھ کے کریں یا آفس میں آ کے کریں. I need result, that's it, right? آپ ایک ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, آپ چھٹیاں کرتے ہیں, آپ آدھا دن کلاس میں آتے ہیں, آدھا دن نہیں آتے, لیکن آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو آف دا کلاس تھرو سوشل میڈیا, تھرو میسجنگ, تھرو ہوم ورک, تھرو اسائنمنٹ, تھرو ان کو ویکینڈ کے اوپر بلا کے آپ پڑھاتے ہیں اور آپ اتنا کام کرواتے ہیں کہ وہ بہترین پوزیشنز لیتے ہیں. تو امپلائر یا کمپنی یا اس پرنسپل کو کیا کہہ کہ آپ آفس سے آ رہی ہیں. یس سر. آج کل ریسرچ میں یہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ورک لائف بیلنس میں ان ٹرمز آف ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈیز اے ویک, اور جس کو ان کی 40% پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی. ایگزیکٹلی. اور آئی گیس فن لینڈ یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کسی کو جو ہے وہ ان پریکٹس لے کے آ رہے ہیں, اور یہ اس پہ بھی اس طرف بھی موو کر رہے ہیں. اس سے ریسرچ اور ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن یہ اب یہ چیلنجز ہیں کہ کلچر لائک پاکستان یا ادر کنٹریز آف دا ورلڈ کیا یہ چیز ورک کر سکتی ہے کہ نہیں, یا بلکہ جیسے جو آپ کے جہاں انوویشن انٹینسو جو انڈسٹریز ہیں, جو جیسے آپ کے یہ ٹیک بیسڈ ہے, وہاں پہ یہ آئی تھنک یہ جو انہوں نے پرپوز کیا یہ بہت زیادہ ورک کر سکتا ہے, بیکاز ان کو مین کنسرن ہے ورچوئل سے کہ آپ وی نیڈ یور ورک اور آبجیکٹو آپ کی ٹاسک پورے ہو رہے ہیں, آپ ورچولی لوکیشن بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر 4 دن میں بھی 3 چھٹیاں مل گئی تو آپ اپنا ٹاسک پورا کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا اپ کمنگ ٹرینڈز جو اس میں امپروومنٹس آ رہی ہیں. ان ریئل لائف ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے پہلے سے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر کوئی موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ یار مجھے جلدی سے گھر جانا ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو کمپلیٹ دیئر ورک ایز کوئک ایز پاسبل, رائٹ. اب ہمارے پاس وہاں پہ نارملی 9 آورز ورکنگ آورز ہیں UAE میں. رمضان کے اندر ہمارے 5-5.5 گھنٹے ہوتے ہیں, ہم اتنی ہی پروڈکٹیوٹی کرتے ہیں بلکہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے, رائٹ. ہمیں بریک کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اٹھ کے نہیں جانا, ہمیں یہ ہے کہ ہم نے جلدی سے کام ختم کرنا ہے, رائٹ. کمپنیز کے پروفٹس اتنے ہی زیادہ ان دنوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں. So the thing is this, yes, you are right. Next thing is about engagement with fun. لوگوں کو تھوڑا سا فن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی آپ کو ٹائم دینا چاہیے, لائک ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, لائک ٹیک دیم آؤٹ ایز اے بونس, ان کو کوئی ڈے آف دے دیں. فیملی گالا ہو سکتا ہے, فیملی ڈنر ہو سکتا ہے اینول, یا کوئی چیز اس طرح سے. آف کورس جن کمپنیز کے اندر یہ ہوتا ہے دیر از اے ہیوج ڈفرنس ایز کمپیئر ٹو دوز جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے آرگنائز اگر ایونٹس آپ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے, نہ صرف وہ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں بلکہ وہ مور انکلوسو فیل کرتے ہیں. اپنے امپلائی کے ساتھ اگین لائف لانگ ریلیشن شپ رکھیں, ڈونٹ کنسیڈر دم دیٹس یور لائبلٹی, اور اس سے آپ نے جلدی سے جلدی جان چھڑانی ہے, وہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. ٹیک دم ایز یور ہیومن کیپٹل, انویسٹ کریں ان کے اور اس کو اپنا ایسٹ بنائیں اور اس کو اپنے ساتھ آپ رکھیں. لو کاسٹ وے ٹو شو امپلائی دیٹ آفر اے ڈونٹ پیزا. آپ جسٹ امیجن کریں, میں نے خود کئی بار اپنی ٹیم کے ساتھ کیا ہے کہ صبح اٹھاؤں, رستے میں جاتی وہ 12 ڈونٹس والا ایک باکس لے لیا اور وہاں پہ جا کے آفس میں رکھ لیا. میرا تو اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا, پاکستانی روپے میں شاید 1000 روپیہ لگا ہوگا, لیکن اس سارے دن کے لیے میری ٹیم جو تھی ان کے پاس ایک امپریشن تھا کہ یار ہماری کسی نے کیئر کی ہے, رائٹ. سو دیز آر دا اسمال تھنگس. آپ دیکھ لیں یہاں پہ اگر آپ اپنی ٹیم کو رمضان میں افطاری کے اوپر انوائٹ کر لیتے ہیں تو آف کورس آپ کے لیے ان کا لیول آف جو لو ہے, یہ کیئر ہے, یہ رسپیکٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے. پورا شہر آپ کو کس دن تک ذلیل کرتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بلایا. ان کو کہیں آپ ہمارے امپلائی نہیں ہیں نا, یہ تو آپ بھی بن جائیں امپلائی ہمارے. امپلائی انگیجمنٹ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کے اوپر آپ کو کنٹینیوس ایفرٹس ہی کرنی ہے. دس از ناٹ اے ون ٹائم ٹو گو ہیڈ کہ آپ نے ایک بار کر دیا اور اب جی یہ بالکل بنیاد لگی اور اب یہ خود ہی بن جائے گا. دس از اے کنٹینیوس تھنگ. سو آل آف یو پیپل ہو آر ٹوڈے ان دس پوزیشن کہ آپ کے امپلائیز ہیں یا وہ جو کل اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ان کے امپلائیز ہوں گے, سو پلیز ٹیک کیئر آف یور امپلائیز.
آپ کے امپلائیز انگیجڈ ہوں گے تو آپ کی آرگنائزیشنز اور آپ گرو کریں گے اینڈ برنگ دا کلچر آف ٹیم اینڈ کولیبریشن. Thank you very much everyone. If you have any questions, I'm here. Thank you so much.